کام صاحب آگے لکھتے ہیں کہ پوپ کے خلاف جنگ اور نشست ثانیہ دونوں انسان کا فخر ہیں۔ پوپ کا باطل دعویٰ ختم ہوا اور علم کو دوبارہ حاصل کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس رد عمل نے صرف پوپ کو نہیں بلکہ خدا کو بھی رد کر دیا اور انسان کو اس کی اصل حقیقت سے بھی کاٹ دیا۔ 4 صدیاں گزر چکی ہیں مگر آج تک اس انکار کی بنیاد کسی سچے علمی استدلال پر نہیں رکھی گئی۔ یہ رد تعصب، نفرت اور ایک اندھے جذبے پر مبنی تھا۔ علم کے دور میں جہالت برتی گئی، حقیقت کے متوالوں نے حقیقت سے روگردانی کی اور علم کی پوجا کرنے والوں نے علم ہی کا انکار کر دیا۔ ہم سب آخری سوال موضوع کو سمیٹتے ہوئے، یہ اگر ریورس انجینئرنگ کی جائے کہ یہ جو کچھ ہوا، آپ نے اس کی پس منظر بتا دیا، غلطی کیا تھی، کیا رد عمل ہوا، کیسے وہ انقلاب بپا ہوا، اگر یہ میں نتیجہ اخذ کروں کہ مذہب اپنی فکر کی تمام تر خرابیوں کے باوجود اپنے اندر ایک خیر کا پہلو رکھتا ہے، جس وقت اس کو چیلنج کر دیا جائے یا جو کچھ مذہبیت یا مذہبی علماء ایک فہم فکر پیش کر رہے ہیں اس کا خاتمہ کر دیا جائے، تو اس کا ناگزیر نتیجہ وہیں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے جہاں تک انسان یہاں پر پہنچا۔ تو یہ جو نشست ثانیہ ہوئی، اس نشست ثانیہ کے بعد اس وقت ایک روحانی نشست ثانیہ کی بھی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ تو سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ مذہبی فکر کی غلطی ہونے کے باوجود سوسائٹی سے اگر اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا تو اس کا ناگزیر نتیجہ الحاد کی صورت میں نکلے گا، الحاد کی صورت میں بھی نکلے گا اور اخلاقی فساد کی صورت میں بھی نکلے گا۔ یعنی یہ بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ مذہب کا رول انسان کی شخصیت میں بہت غیر معمولی ہے۔ وہ اس کی نفسیات کا تقاضا ہے، وہ اس کے وجود کا تقاضا ہے، وہ اس کی شخصی معرفت کا تقاضا ہے۔ اس کی خودی نشو و نما نہیں پا سکتی اگر اس کو وہ اخلاقی اساس میسر نہ رہے۔ وہ بہت بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے۔ یعنی مذہبی فکر ایک اور چیز ہے۔ مذہبی فکر تو ظاہر ہے کہ انسان پیدا کرتے ہیں۔ مذہب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ انسان کی نفسیاتی ضرورت بھی ہے، اس کی عقلی ضرورت بھی ہے، اس کی فکری ضرورت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے اخلاقی وجود کا آخری سہارا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کو اگر آپ اٹھا کے پھینک دیں گے تو پھر آپ کے پاس انسان سے، انسان کی حیثیت سے بات کرنے کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہے گی۔ انسان کی تحلیل کر کے میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ وہ ایک عقلی وجود ہے، اس کے پاس حصے جمالیات ہے، اور وہ ایک اخلاقی حادثہ رکھتا ہے۔ آپ ان میں سے اگر حادثہ اخلاقی کو اس کی اساس سے محروم کر دیں گے، اور وہ اساس کہاں ہے؟ وہ فطرت میں موجود ہے، اور اس کی تفصیلات صرف مذہب کرتا ہے۔ اس لیے کہ مذہب جس کام کو لے کے آیا ہے، یعنی اس کے پیش نظر جو مقصد ہے، آخرت کے لیے لوگوں کو بلانا، تیار کرنا اور خدا کی جنت، خدا کے فردوس میں آباد ہونے کے قابل بنانا، اس میں اصلی زور اسی چیز پر ہے۔ تو جب آپ اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں تو پھر اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی بنائے ہوئے ہتھیاروں سے خودکشی کر لے گا۔ اسی حقیقت کو محسوس کر کے اقبال نے وہ کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ اس میں کیا چیز بتانا مقصود تھا کہ اگر آپ نے مذہبی اساسات سے اپنے معاشرے کو محروم کر دیا تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ آپ نے اخلاقی اساسات سے محروم کر دیا، اور اخلاقی اساسات سے محرومی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کی حقیقت کھو بیٹھا۔ اب وہ حقیقت کھو بیٹھا تو یہ تو قالب کی ضرورتیں تھیں، مادی علوم اور نفسی علوم، تو یہ قالب کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے اگر انسان ہی اپنے باطن میں مر گیا تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ بالکل، نقطہ نظر واضح ہو گیا۔